बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम रावलपिंडी के बाज़ार हुसन के बारे में बात करेंगे कि जिसके झरोखे अब माजी में ही खुलते हैं। रावलपिंडी का बाज़ार हुसन जो अब बर्तनों की दुकानों में बदल गया है, यहाँ से गुजरने वाले ये नहीं जानते कि इस गली का माजी क्या था। पोठोहार की तारीख में मौसीकी और रक्स की रवायात कदीम हैं। टेक्सला से जो नवादरात हासिल हुए उनमें ढोलक, दफ, झांझ, खड़तल, तार के साज, तख्तारा, वीणा, बांसुरी और अलगोजा भी शामिल हैं। पानीनी, जिसे संस्कृत के पहले माहिर सर्फ नौ होने का एजाज़ हासिल है, वो इस इलाके की मौसीकी का जिक्र करते हुए लिखता है कि नर्त यानी रक्स पर दो मबसूत मकाले सालाहन और करसासोन ने लिखे थे, जबकि एक और मुहक्किक का ख्याल है कि खुद पानीनी ने भी मौसीकी पर एक किताब लिखी थी। 300 कबल मसीह में लिखी जाने वाली किताब पाली टीका में लिखा है कि 480 कबल मसीह में गौतम बुद्ध के दो चेलों ने टेक्सला में एक नाटक देखा था जिसमें संगीत भी हुआ करते थे। पोठोहार में होने वाले साहंग शायद इसी रवायत का हिस्सा मालूम होते हैं, जो इस बात का सबूत है कि पोठोहार में नाच गाने और नाटक वगैरह हजारों साल से होते चले आ रहे हैं। बरसगीर में रक्स और मौसीकी का नाम आते ही लखनऊ की तवाइफों का जिक्र आता है, जहां तवाइफ के कोठे पर नवाब साहिबान और उनकी आल औलाद तहजीब और ज़ुबान की सीढ़ियां चढ़ने आया करती थीं। उर्दू की पहली साहिब दीवान शायरा माह लका बाई चंदा भी एक तवाइफी थी, लेकिन जब अंग्रेज दौर आया तो तवाइफ को इस्मत फरोश कहकर इसकी तजरील की गई, जिससे रोज बरोज ये तबका जवाल पजीर हुआ। रावलपिंडी की तश्कील 18वीं सदी में शुरू होती है और ये शहर कस्बे से शहर में तब्दील होना शुरू होता है, तो इसके साथ ही जर्नैली सड़क पर अहम पड़ाव होने की वजह से ये तजारती काफिलों की एक अहम सराय भी करार पाता है, जिसकी वजह से यहाँ नाच गाने का रवाज फरोग पाने लगता है। 1814 में रंजीत सिंह ने रावलपिंडी को तख्ते लाहौर के मातहत कर दिया, लेकिन मरी और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों के लोगों ने मज़ाहमत की, जिसकी वजह से ये इलाके कश्मीर के राजा गुलाब सिंह को बतौर जागीर दे दिए गए। इस दौर में अगरचे रावलपिंडी लाहौर के मातहत था, लेकिन यहाँ गुलाब सिंह का सिक्का भी चलता था और इसी की निस्बत से राजा बाजार कायम हुआ। सर्दियों में श्रीनगर के राजा समेत उमरा रावलपिंडी आकर ठहरते थे। सिखों के इक़्तिदार का खात्मा उस वक्त हुआ जब 14 मार्च 1849 को छित्तर सिंह और शेर सिंह की क़यादत में सिख फौज ने रावलपिंडी में हथियार फेंक दिए। कहा जाता है कि अंग्रेज़ फौज ने शहर पर कब्जा किया और इसकी फौज लियाकत बाग में खैमाजन हुई, तो उन्होंने जिनसी भूख मिटाने के लिए एक तूफान बर्पा कर दिया। इसका हल ये निकाला गया कि सितंबर 1851 में जब यहाँ छावनी कायम की गई, तो इसके साथ ही कोयला सेंटर और छावनी पुलिस स्टेशन के दरमियान चकला कायम किया गया। बाद में जब कैपिटल सिनेमा बना तो गोरे वीकेंड पर रक्सो सरूद की महफिलें सजाते थे। वापसी पर चूंकि वो इसी चकले के पास से गुजरते, इसलिए लड़ाई झगड़े मामूल बन गए, जिसकी वजह से चकले को सिटी पुलिस स्टेशन के अकब में मुंतकिल कर दिया गया, जहां पहले ही शराब खाना और चंडू खाना यानी अफीम वगैरह मौजूद थे। यहाँ भी लोग नशे में बदमस्त होकर औरतों से छेड़छाड़ करते थे, इसीलिए गोरों ने यहाँ बाकायदा चकला कायम कर दिया और तवाइफों को कमरे बनाकर अलाट किए गए। ये चकला ऐन उस जगह था जहाँ आज नरमकारी बाजार है। पहली जंगे अजीम के दौरान रावलपिंडी में दफाई ज़रूरियात के पेश नज़र 2 डिवीज़न फौज तैनात की गई, जिसकी वजह से अप्रैल 1915 में नरमकानी बाजार वाले चकले में फौजियों और दलालों में लड़ाई हो गई। फौजियों ने दलालों को मार मार कर भगा दिया। तारीख रावलपिंडी और पाकिस्तान आज मोहम्मद आरफ राजा में लिखा है कि जब चकले में आए रोज लड़ाइयाँ मामूल बन गईं, तो मौलवी अब्दुल हक ने हिंदू और सिख बरादरियों के रहनुमाओं का इजलास तलब किया और चकला ख़त्म कराने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद की ख्वाहिश का इजहार किया। मगर उन्होंने सदमोहरी दिखाई, जिसकी वजह से मुसलमान रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की गई
جو 1920 سے 1927 تک جدوجہد کرتی رہی۔ مقامی انتظامیہ کا موقف تھا کہ راولپنڈی کا چکلا بند کرنے کا مطلب پورے ہندوستان کے چکلے بند کرنا ہے، اس لیے یہ مقامی انتظامیہ کی بجائے وائسرائے کا دائرہ اختیار ہے۔ دوسرا، اگر یہ کعبہ خانہ بند کر دیا گیا تو انگریز فوج گھروں میں داخل ہو کر شہر کا امن تباہ کر دے گی۔ اس کمیٹی کی قیادت ایک جوشیلے رکن منشی قائم دین کے پاس تھی، لہذا ایک ہندو دلال کے ہاتھوں انہیں قتل قرار دیا گیا۔ مسلمانوں نے الزام لگایا یہ سب کچھ پولیس کی اشیر باز سے ہوا ہے، اس لیے مسلمانوں نے مشتعل ہو کر نرنکاری بازار والے چکلے پر حملہ کر دیا اور جس ہندو دلال پر قتل کا الزام تھا اسے مار دیا اور طوائفوں پر تشدد کیا، جس کی وجہ سے وہ دوسرے شہروں میں منتقل ہو گئیں۔ شدید احتجاج اور تصادم کی وجہ سے انتظامیہ نے چکلا رتا امرال میں بلیاں والی سرائے میں منتقل کر دیا۔ اسی نسبت سے یہاں واقع پل کو آج بھی چکلا پل کہا جاتا ہے۔ رتا امرال بھی ایک سکھ رتا سنگھ کے نام سے موسوم ہے۔ اس زمانے میں طوائفوں کو جسم فروشی کے لائسنس پولیس کی جانب سے جاری کیے جاتے تھے۔ راولپنڈی سے راولپنڈی تک کے مصنف حافظ عبدالرشید لکھتے ہیں کہ راجہ بازار میں کھلے چکلے موجود تھے، ایک نرنکاری بازار میں جہاں چونی میل رنڈیاں آپس میں آنکھوں میں موٹا سرما ڈالے، ہونٹوں اور دانتوں پر دمداسا کے سرخ اور سیاہ نشان، بالوں میں گھنا سرسوں کا تیل، تاکچے پر لیمپ کے سامنے کرسی بچھائے ہوئے ہر راہ گزر کو آؤ نہ آؤ جی کہتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، اور اس طرح کسائی گلی میں گانے والی رنڈیاں سر شام ہی سارنگی اور طبلہ کے ساتھ تانے اڑاتی تھیں۔ نرنکاری بازار اور رتا امرال والے چکلوں کا ذکر اب تاریخ کی ایک آدھ کتاب میں ہی ملتا ہے، لیکن راولپنڈی کا جو مشہور بازار حسن ہے وہ کسائی گلی کے نام سے مشہور ہے، جس کی رونقیں 1970 کی دہائی تک قائم رہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہاں کالو نامی قصاب کی دکان تھی جہاں چھوٹا گوشت ملتا تھا۔ سکھ دور میں گائے اور بھینس وغیرہ حلال کرنا ممنوع تھا، انگریز دور تک سر عام ذبیحہ کی اجازت نہ تھی، اس لیے مسلمان ہر جمعرات کو مل جل کر ذبیحہ کرتے اور چھپ چھپا کر گوشت آپس میں تقسیم کر لیتے۔ شہر کی واحد گوشت کی دکان چونکہ یہاں قائم تھی، اس لیے یہ کسائی گلی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس گلی میں نیچے والی دکانوں پر ڈھول، طبلے اور شہنائی بجانے والے بیٹھا کرتے تھے، جبکہ اوپر والی منزلوں پر قائم جروکوں میں رقاصائیں داد نظارہ دیتی تھیں۔ اس گلی کے ارد گرد سرائیں بھی موجود تھیں، جو اس بات کی علامت تھی کہ دور دور کے شہروں سے لوگ ناچ گانا سننے یہاں آتے تھے۔ راولپنڈی فرام دی راج ایئرس از علی خان میں درج ہے کہ یہ گلی رات کو آباد ہوتی اور دن یہاں بہت دیر سے نکلا کرتا، جہاں سر شام ہی گانے اور گھنگروؤں کی آوازیں سنائی دینے لگتی۔ اہل دل اپنا سب کچھ فرش راہ کر کے جاتے، گلی کے باہر تانگے ہر وقت کھڑے رہتے جو یہاں آنے والوں کو واپس ان کے گھروں میں پہنچاتے۔ یہاں شادی بیاہ کے لیے دو معروف بینڈ بھی تھے، جن میں سے ایک سٹار آف انڈیا تھا جس کے موسیقار سارا دن اردو، پنجابی اور انگریزی دھنیں بجاتے رہتے تھے۔ لوگ شادی بیاہ کے لیے اس بینڈ کی بکنگ کیا کرتے تھے۔ کسائی گلی کی رقاصائیں صرف یہاں ہی رقص و سرود کی محفلیں نہیں سجاتی تھیں، بلکہ عمرہ خوشی کے مواقع پر انہیں اپنے گھروں میں بھی بلاتے تھے۔ چونکہ پوٹھوہار میں شادی بیاہ کی تقریبات مہینہ بھر جاری رہتی تھی، اس لیے یہ رقاصائیں بھی اپنے ناچ گانے سے پورا مہینہ رونقیں دوبالا کرتیں۔ بارات میں یہ رقاصائیں دولہا کے گھوڑے یا ہاتھی کے آگے آگے ناچتے ہوئے جاتی تھیں، جن پر لوگ پیسوں کی برسات کیا کرتے تھے۔ آج کسائی گلی جائیں تو آپ کو ان دکانوں میں جہاں سے سر سنگیت پھوٹا کرتے تھے اور ان چوباروں میں جہاں ڈھول اور طبلے کی لے پر رقص ہوتے تھے، وہاں اب کراکری کی دکانیں کھل چکی ہیں۔ دو تین کوٹھے اب بھی ایسے موجود ہیں جن کے در ماضی کی طرف ادھ کھلے سے ہیں، تاہم یہ لوگ یہاں کے ماضی کی روایت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی ایک شہر میں سال دو سال سے زیادہ قیام نہیں کرتے، بلکہ اپنے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں۔ ماضی کی یہ روایت کیوں دم توڑ گئی، اس حوالے سے پروفیسر شہباز علی لکھتے ہیں کہ یہ وقت کی تغیر کی نظر ہو گئی، تفریح کے معیار اور انداز بدل گئے۔ 1990 تک یہاں گانا بجانا ہوتا تھا اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے
جہاں گانے بجانے والیوں کو لائسنس دیا جاتا تھا جو جسم فروشی کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ ان کے اوقات بھی مقرر تھے جو شام 7 سے رات 10 بجے تک تھے۔ اس کے بعد پولیس آ کر سیٹیاں بجاتی تھی کہ ان کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اسی نسبت سے ٹائم لگانے کی اصطلاح مشہور ہوئی۔ مقررہ اوقات میں لوگ ان کا مجرا سننے آ جاتے تھے۔ ان کے ساتھ سازندے بھی ہوتے تھے۔ ان کے کوئی مقررہ نرخ نہیں تھے۔ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق بیلیں بھی دیتے تھے۔ لیکن پھر یہ لوگ بدلتے ہوئے وقت کی نظر ہو گئے۔ جن کے اپنے کوٹھے تھے انہوں نے دکانداروں کے ہاتھوں فروخت کر دیے اور جو کرائے پر تھی وہ چھوڑ گئیں۔ سازندوں نے بھی اپنے پیشے بدل لیے۔ اب یہ تاریخ کا ایسا باب ہے جس کے کواڑ ماضی کی جانب ہی کھلتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے راولپنڈی کے بازار حسن کا ذکر کیا کہ جس کے جروکے اب ماضی میں ہی کھلتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔